ہاں بالکل، مذاکرات جو شروع ہوئے تو وہ جو پاک افغان یعنی بارڈر پہ جو کلیشز تھی تو اس کی وجہ سے یعنی دوحہ میں جو فرسٹ راؤنڈ تھا ہوا، پھر ابھی استنبول میں، تو شروعات تو وہاں سے ہوئی. لیکن اس وقت بھی پاکستانی جو آفیشلز ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی تھی تو وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ پاکستانی طالبان کے جو مختلف دڑ ہیں جس کو افغان طالبان نے پناہ دی ہوئی افغانستان میں. اور یہ کہ صرف پناہ نہیں دی بلکہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ بھی وہ دے رہے ہیں، فائنینشیل سپورٹ ہو، لاجسٹک سپورٹ ہو. تو ہم صرف اسی ایشو کو ڈسکس کریں گے. سیز فائر والا جو ہے یہ ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے. لیکن پھر وہی آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ کافی راؤنڈز ہوئے استنبول میں بھی، لیکن ابھی تک وہ کنکلوژن یعنی کہ تک چیزیں نہیں پہنچ سکی. اور ابھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کولیپس کر چکی ہیں جو مذاکرات ہیں. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں میری پرسنل اسیسمنٹ، میں جو اس ریجن کو جتنا سمجھ رہا ہوں کہ یہ مجھے شروع سے لگ رہا تھا کہ کوئی یعنی اگر ان کیس کوئی ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے، ریٹن ایگریمنٹ کیوں نہ ہو اور اس کو پبلک بھی کیا جائے، پھر بھی یعنی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. افغان طالبان اور جو ٹی ٹی پی کا تعلق ہے وہ ایک نظریاتی تعلق ہے، اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے 90s میں اور 9/11 کے بعد بھی جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کے حوالے سے مطالبہ کیا اس وقت جو طالبان کے سربراہ تھے ملا عمر سے کہ وہ ہینڈ اوور کر دیں، اور اس سلسلے میں بھی سینئر جو پاکستانی سیکورٹی آفیشلز ان کا ایک ڈیلیگیشن تھا، علماء اکرام کا ڈیلیگیشن تھا، لیکن ملا عمر نے یعنی ریفیوز کیا تھا. تو ابھی بھی وہی لگ رہا ہے کہ جو نظریاتی آئیڈیولوجیکل فیکٹر ہے وہ یعنی بہت ڈومیننٹ ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی افغان طالبان جو ہے وہ کانسٹنٹلی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے لیے یعنی یہ جو ابھی جو ایک خبر آئی ہے کہ وہ یعنی مذاکرات ناکام ہوئے، تو میرے لیے پرسنلی یہ ایک خبر نہیں ہے، یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور ابھی جو خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی آئی ہے تو وہ تو باقاعدہ جنگ والی صورتحال جو ہے وہ یعنی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. تو معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ اب کافی خرابی کی طرف چلے گئے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کو یعنی ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کرنے چاہیے، لیکن ساتھ میں جو کائنیٹکس ہیں ایکشن وغیرہ ان کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا احسان میرے ساتھ ہی رہیے گا، بریگیڈیئر صاحب کی طرف میں چلتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو بھی مذاکرات کی ناکامی پر کوئی تعجب نہیں ہوا، اور کیا آپ کے لیے کوئی بڑا سرپرائز نہیں تھا؟ یو آر ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف آؤٹ کم فرام دس، یا آپ کو لگ رہا تھا کہ جتنی سیریس قسم کی ایفرٹ ہو رہی ہے اور ترکیہ کا کردار درمیان میں آ گیا ہے تو آپ کو لگ رہا تھا کہ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئی ہیڈ 50 چانسز اس لیے کہ جب پاکستان کے انہوں نے پوسٹوں پہ اٹیک کیے، ہم نے 22 پوسٹوں میں قبضہ کیا، ان کا نقصان کیا پہنچایا، ان کے کافی جو دہشت گردوں کو مارا، تو اس کے بعد انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کیے. پھر انہوں نے کہا جی ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے اپروچ کیا سعودی عرب کو، قطر کو اور ترکیہ کو جی کہ آپ میڈیٹ کریں. تو دین آئی واز ہوپفل کہ اگر یہ اتنے سیریس ہیں دے مائٹ کم ٹو سڈن ٹرم، جو کہ ایک ریزنیبل بات ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دے آر ڈانسنگ آن دا ٹیونز آف انڈینس. اب انڈین کے ساتھ وہاں بیٹھ کے بھی جب مذاکرات کر رہے ہیں تو کابل میں وہ ڈائریکشن وہاں سے آ رہی تھی. یہ افسوس کی بات ہے. آپ ہمارے نیبرز بھی ہیں، آپ سے ہمارے دینی رشتے بھی ہیں، کلچرل رشتے بھی ہیں، دونوں طرف پشتونز ہیں، انٹر میرجز ہیں. ہم ہر لحاظ سے آپ کا خیال کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کی مدد کی ہے، ایون سفارتکاری کی ہے $9 بلین ریلیز کرانے کے لیے. جو کچھ کر سکتے تھے ابھی تک ہم کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے ایک چیز مانگی تھی، صرف اونلی ون تھنگ، کہ آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہمارے خلاف استعمال کرنے میں مت دیں. دس از اونلی جو آپ نے دعا میں امریکہ نے بھی کمٹ کیا تھا. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. ہم نہیں چاہتے اور نہ چاہیں. ریلیشن شپس ہیں اور ہمارا ایک تعلق رہا ہے کے ساتھ، اور وہ چیز اس تعلق کو پلے کرنا چاہیے تھا اس ساری مذاکرات کی سچویشن میں. ایک چیز جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیں اتنا بھی نہیں کہہ سکے کہ بھئی ہم اپنی سرزمین کو آپ کے ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، یا ہم اس قسم کی کوئی گارنٹی، بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم گارنٹی کوئی نہیں دے سکتے اس حوالے سے. اچھا تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں، آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے اور پھر میرا احسان ٹیپو سے بھی یہ سوال ہے کہ جب یہ سارا انخلا کا پروسیس ہو رہا تھا، جب پاکستان کا ایک بڑا اہم رول تھا انخلا کے سارے پروسیس میں، دوحہ میں وہ ساری ٹاکس اور وہ سب کچھ ہونا، اس وقت اور اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ ڈسکشن رہی کہ بھئی کیا پاکستان کے خلاف کہیں ان کی سرزمین تو استعمال نہیں ہوگی. اس کے اوپر وہاں کے وزراء کی طرف سے یا اہم عہدیداران کی طرف سے خاص بیانات یہ آتے تھے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کسی طور پر دہشت گردی کا کوئی تانا بانا افغانستان سے نہ جوڑے.
تو وہاں سے سچویشن یہاں تک کیسے آ گئی کہ بیچ میں ہمارے یہاں بھی اسٹیبلٹی رہتی ہے, ٹیررزم بھی کم سے کم ہوتا ہے, اس کے بعد اچانک ٹیررزم بھی بڑھتا ہے, اور وہ لوگ بھی جو گارنٹیاں کل کو دینے کے لیے تیار ہو رہے تھے, جو بیانات دیتے تھے, آج وہ بیان بازی سے بھی منکر ہو گئے, وہ گارنٹی دینے کے بھی قابل خود کو اب نہیں سمجھتے. وائی از دیٹ؟ مطلب ایسا کیا اس وقت ہو رہا تھا جو اب نہیں ہو رہا, یا ایسا کیا؟ جی بریگیڈیئر صاحب. اس کے بعد یہ دیکھیں نا, ایون دیکھیں جب آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, فور دیٹ ڈیوریشن آپ انشور کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اریٹنٹ نہ ہو جس سے مذاکرات کو افیکٹ ہوئے. سو اس کے دوران میں آپ نے دیکھا کرم میں ہم نے 15 جو دہشت گردوں کو مارا, ورنہ اس کے بعد آپ نے نارتھ پاکستان میں دیکھا ہم نے 10 دہشت گردوں مارا, ہمارے 5 فوجی شہید ہوئے. یہ جو لیول آف مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب وہاں پر ہم نے فیکٹس اینڈ فگر دے دیے کہ دیکھیں جی یہ پروف ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ترکیہ کو بھی اور اس کو قطر کو بھی, they all understood پاکستان کا پوائنٹ. اس لیے انہوں نے ایک دن اور بڑھایا کہ نہیں آپ رائٹ, ہم دوبارہ ان کو سمجھاتے ہیں. پھر جس طریقے سے وہ ڈسکشن کر رہے تھے, they were using abusive language, they were losing temper, وہ آپ کو انسلٹیو طریقے سے بات کرتے ہیں. there is a way to sit and talk it out. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس کو ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ بھی ان کو کہا کہ آپ دیکھیں کم از کم جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت آپ کریں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے. you write it up and then get a guarantee from someone جو گارنٹر ویلیڈیٹ کروا رہے ہیں. آپ کی بات تو ہم یقین نہیں کرتے, آپ نے پہلے بھی کہا تھا امریکنس کو, آپ نے کھلا آ رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ کے سامنے مذاکرات کر کے ان کو بھی فکر ہے, ہمیں فکر ہے کہ عوام کو تکلیف ہوگی, جو دونوں طرف پشتون ہیں ان کے ریلیٹیو ہیں, ہمیں تکلیف ہے. ہم نہیں چاہتے لاجسٹک بھی روک دیں, ہم نہیں چاہتے افغان ٹرانزٹ روکیں, کوئی اور ان کو پرابلم ہو. جب آپ اگر جاتے ہیں ایئر اسٹرائک کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں تو کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہے, وہ بھی ہم نہیں چاہتے ہیں. دیٹس اے بیسک. ٹھیک ہے احسان, آپ کی طرف میں آؤں گی. پھر کیا یہ طالبان کی آئیڈیالوجی کا سوال ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے, یا پھر یہ کابل اور نئی دلی کے ڈائریکٹ ڈائلنگ کا معاملہ ہے, آپ کو یہاں پر زیادہ کار فرما نظر آ رہا ہے؟ ناکامی کی وجہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بنی ہے؟ اور پھر میں اپنے اس سوال کی طرف آؤں گی جو میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بھی پوچھا پہلے, لیکن یہ بتائیے آپ. ہاں بالکل, مجھے جو پرسنلی لگ رہا ہے تو یہ جو آئیڈیالوجی کا فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے ان دونوں کے بیچ میں. ٹی ٹی پی اور کچھ اور فیکشن بھی ہیں پاکستانی طالبان کے, حافظ گل بہادر اور افغان طالبان کے بیچ میں. 20 سال آپ جب بھی ان سے بات کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے, ہمارا جو نظریہ ہے امارات کا اس کا حصہ ہے, ہمارے امیر المومنین کی انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے, اور 20 سال سے یہ یعنی ہمارے ساتھ یہ لڑے ہیں نیٹو کے خلاف, امریکیوں کے خلاف, اشرف غنی کے خلاف. تو مجھے وہ فیکٹر جو زیادہ ڈومیننٹ وہ لگ رہا ہے. آج بھی کچھ ہیں طالبان کے لوگ, ان سے جب بات ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یعنی یہ جو انڈین فیکٹر ہے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. پھر ان کے اور بھی اس طرح کے نظریات سامنے آ جاتے ہیں. ڈیورن لائن کا جو ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ٹی ٹی پی جو لڑ رہی ہے تو یہ تو وہاں پہ لڑ رہی ہے جس کا ہسٹوریکلی ہم دعویٰ کریں کہ ہمارا علاقہ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مذاکرات والے جو آپشنز ہیں وہ افغان طالبان اس کے لیے ایگری نہیں ہے. تیسری جو سب سے اہم بات وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر ہم ایگری کر جاتے ہیں کہ ہاں ٹی ٹی پی جو ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے, کنٹین کر لیں گے, اور تو یہ تو ہم پھر یعنی ایڈمیشن ہوگی ہماری طرف سے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان سرزمین پہ موجود ہے, وہاں سے وہ معاملات وہ چلا رہی ہے, تو وہ تو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. وہ تو آپ جسے بھی بات کر لیں وہ کہتے ہیں یعنی پبلکلی آف دا ریکڈ وہ کہیں گے کہ ہاں یہاں پہ ہے, اور کچھ ایسے بھی ہیں افغان طالبان کے لوگ کہ وہ پاکستانی جو کنسرنز ہے اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں, لیکن پبلکلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ٹی ٹی پی کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ تو پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. تو یعنی اتنا زیادہ گیپ لگ رہا ہے مجھے کہ ابھی مجھے نہیں لگ رہا یعنی کہ میں زیادہ آپٹیمسٹ نہیں ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ ریزالو ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے دوحہ پیس پروسیس کا ذکر کیا تو اس میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہوئی پاکستان سے بھی کہ اس وقت امریکہ بھی ڈیپینڈنٹ تھا پاکستان پہ, اور افغان طالبان بھی, وہ حکومت میں نہیں آئے تھے, ان کی یہاں پہ پریزنس تھی, ان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان میں. تو اس وقت اگر القاعدہ کے ساتھ, کیونکہ اس ایگریمنٹ میں القاعدہ کا ذکر ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ سرزمین استعمال نہیں کرے گی افغان سرزمین, امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں, اس وقت اگر پاکستان, کیونکہ ٹی ٹی پی تو اس وقت بھی موجود تھی, اگر وہ ٹی ٹی پی کو بھی انکلوڈ کرا دیتا تو وہ میرے خیال میں کافی اچھا ہوتا. لیکن ہماری ایک اسٹریٹجک کیلکولیشن تھی کہ افغان طالبان جب آئیں گے یہ تو ہمارے الائز ہوں گے,
اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ یہ حل کرائیں گے، تو وہ جو پوری کیلکولیشن تھی 20 سال کی وہ غلط ثابت ہوئی. تو میرے خیال میں ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں ہماری اپنی بھی یعنی کچھ ہیں اس طرح کے بلنڈرز جس کی کہ ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. جی